السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے خود کہا کہ ان کو ہدایت نہیں دینی ہم نے، جن کو ہدایت کے بارے میں نااہل اور ڈسکوالیفائڈ اللہ رب العالمین نے خود قرار دی ہے۔ نمبر ایک، جیسا کہ میں نے یہ آیت پڑھی ہے کہ جو لوگ خود ہی گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، ان کے سامنے حق اور باطل، سچ اور جھوٹ، اسلام اور کفر، صادق اور کاذب ہونا، یہ سب باتیں ان کے سامنے بالکل عیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ سمجھتے بوجھتے ہوئے بھی، شعور رکھتے ہوئے بھی وہ گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، وہ جھوٹ کا راستہ اختیار کرتے ہیں، وہ شیطان کے پیچھے چلتے ہیں، وہ طاغوت کے پیچھے چلتے ہیں، وہ گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی منزل کا، اپنے راستے کا خود انتخاب کیا ہے جانتے بوجھتے ہوئے۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت دے گا کہ جنہوں نے جان بوجھ کر خود سمجھتے بوجھتے ہوئے بھی خود غلط راستہ اختیار کیا اور پھر وہ اس کے اوپر اڑ گئے ہیں۔ تو ایسے قوم کیسے ہدایت پا سکتی ہے؟ نمبر دو، وہ لوگ جن سے اللہ تعالیٰ نے قبولیت کی صلاحیت سلب کر لی ہے، وہ اس قدر سیاہ کار ہو گئے ہیں، وہ اس قدر بے ہدایتے ہو گئے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے خود فرمایا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں کے اوپر، اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ہے، اور ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگ چکی ہے۔ ان کو کیسے ہدایت آ سکتی ہے؟ اور جو یہ مہر ہے، یہ ان کی مسلسل ہٹ درمی، مسلسل بغاوت، مسلسل ضد، مسلسل عناد، مسلسل دشمنی، مسلسل بے جا مخالفت، یہ سب کچھ ہونے کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے ان کی لگاتار ہٹ درمی کی وجہ سے پھر ان کے جو کان تھے، ان کی جو آنکھیں ہیں اور ان کے جو دل ہیں، وہ ان کو قرار دے دیا کہ اب یہ بالکل ہر لحاظ سے نااہل ہو گئے ہیں۔ نہ ان کے دل کام کریں گے، نہ کان کام کریں گے، نہ ان کی زبان کام کرے گی، نہ ان کے باقی اعضاء کام کریں گے۔ جب جو اہم اعضاء ہیں وہ کام کرنا چھوڑ گئے ہیں، جو صحیح کام وہ نہیں بالکل کر رہے، تو پھر اللہ رب العالمین نے ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر، کانوں پر مہر لگا دی، آنکھوں پر پردہ ہے۔ اور اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے مختلف مقام پر بیان کیا ہے کہ ان کے کانوں کے اندر رکاوٹیں ہیں، ان کے دلوں کے اندر، دل جو ہیں وہ پردے کے اندر ہیں، جس طرح وہ خود بھی کہتے ہیں کہ قلوبنا غلف، کہ ہمارے دل تو پردے کے اندر ہیں، ہم پہ نعوذ باللہ کوئی چیز اثر نہیں کر سکتی۔ جب وہ خود اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ان کے دلوں پر، کانوں پر مہر اور ہر سے سٹاپ ہو گئی، بلاک ہو گئی ہے۔ اب ہدایت ان کو کیسی آئے گی؟ نمبر تین، اللہ رب العالمین نے اکثر مقام پر قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اکثر مقام پر یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے ظالم قرار دیے نمرود کے واقعہ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا، جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آئے اور ابراہیم علیہ السلام کو بڑے امتحانات سے دو چار کیا، آگ کے اندر ڈالا،
اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واقعہ ذکر کے بعد کہا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، بلا جو خدائی کا دعویٰ اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو رب کے برابر قرار دے رہے ہیں، ایسے بدبختوں کو اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت دے سکتا ہے؟ اور کہیں اللہ تعالیٰ نے جو لوگ اللہ کے ذمہ جھوٹ باندھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر بہتان بازی کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے ذمہ وہ چیزیں لگاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بالکل نہیں کہیں، تو ایسے ظالموں کو اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت دے سکتا ہے؟ کہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی ضد کا اور ان کے تکبر کا ذکر کیا ہے، کہا کہ ایسے ظالموں کو اللہ کیسے ہدایت دے سکتا ہے؟ اور بھائیوں، چوتھی جو وجہ ہے قوم ہے وہ ہے فاسقین کی۔ اللہ رب العالمین نے بعض مقام پر کہا کہ اللہ تعالیٰ فاسقین کو کیسے ہدایت دے سکتا ہے؟ فاسقین کون لوگ ہیں؟ جو فسق و فجور کا ارتکاب کرنے والے ہیں، جو ہدایت سے نفرت کرتے ہیں، جن کو شرک سے محبت ہے، جو حق بات سے جن کو اللہ معاف کرے الرجی ہوتی ہے، جو ہمیشہ حق کی مخالفت کرتے ہیں، جو ہمیشہ حق کے مخالف صف میں کھڑے ہوتے ہیں، تو ایسے لوگ فاسق اور فاجر ہیں۔ ایسے فاسق اور فاجر اور بے حمیت لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت کیسے دے سکتا ہے؟ 5ویں جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من ہوا مسرف کذاب، جو حد سے گزرنے والے ہیں اور بہت زیادہ کذب بیانی کرنے والے ہیں، حد سے گزرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو حد مقرر کر دی ہے ہدایت کی، گمراہی کی، سچ کی، جھوٹ کی، تو وہ ہمیشہ حد کو کراس کر کے تو وہ سچ کی بجائے جھوٹ کی طرف جاتے ہیں، شرک کی طرف جاتے ہیں، ضد کرتے ہیں۔ تو ایسے مسرف کذاب اللہ ان کو کیسے ہدایت دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکے گا۔ کسی مقام پر اللہ تعالیٰ ایک جگہ یہ بھی کہا ہے کہ جو کاذب کفار، جو جھوٹے ناشکرے اور حق کو چھپانے والے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت دے گا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید، احادیث، سنت، سب کچھ یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، لیکن مجموعی اعتبار سے یہ جو 6 قسم کے لوگ ہیں ان کے لیے ہدایت نہیں ہے، ان کے لیے ہدایت کے چاند نہیں ہیں، مواقع نہیں ہیں۔ اس لیے نہیں ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ رب العالمین ان کی ہدایت کو نہیں چاہتا۔ اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت انسانیت کی ہدایت کے لیے، قرآن مجید کا اترنا انسانیت کی ہدایت کے لیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین انسانیت کی ہدایت کے لیے، آپ کی سیرت طیبہ انسانیت کی ہدایت کے لیے، یہ پوری انسانیت کے لیے آپ کی بعثت قرآن مجید سب کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے، کوئی شک نہیں۔ لیکن اس رہنمائی کو لینے کے لیے اللہ رب العالمین نے کچھ شرائط رکھی ہیں، کہ وہ شرائط یہ ہیں کہ جو بندہ اپنے آپ کو بالکل نااہل ثابت کر دے، جو بندہ بھاگ بھاگ کے گمراہی کی طرف جاتا ہے، جو بندہ ہر موقع پر اپنے آپ کو ظالم ثابت کرتا ہے، جو بندہ ہر موقع پر اپنے آپ کو فاسق ثابت کرتا ہے، جو بندہ ہر موقع پر اپنے آپ کو مسرف کذاب ثابت کرتا ہے، مسرف کذاب، اور جو بندہ ہر موقع پر کاذب کفار ثابت کرتا ہے، نہ حق وہ حق کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، تو ایسے ناشکرے اور بے قدرے لوگوں کو ہدایت بالکل نہیں آتی۔ ہاں، من یرید اللہ بخیر یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہے وہ اسی کی طرف جاتی ہے، جو کوئی نہ کوئی طرف، جو کوئی نہ کوئی لگن رکھتا ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 بندوں میں سے ایک کی ہدایت کے لیے دعا کی تھی، ابو جہل کے لیے یا عمر رضی اللہ عنہ کے لیے۔ ہدایت کس کو اللہ نے دی؟ عمر رضی اللہ عنہ کو، اس لیے کہ دوسرا بندہ جو تھا وہ بالکل پرلے درجے کا ہٹ درم تھا، پرلے درجہ کا، ہدایت سے دور رہنا چاہتا تھا، اس کے اندر کوئی دم خم نہیں تھا اس کی ہدایت آ جائے، اس لیے اس کو نہیں آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آ گئی، تو معلوم ہی ہوا کہ قرآن مجید، احادیث، سنت، آپ کی سیرت تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہیں، لیکن ہدایت اتنی کوئی سستی چیز نہیں ہے
کہ جس کے اوپر اللہ رب العالمین خود پھینکتے پھرے نہیں، جو طرف لگن رکھے گا اس کو ضرور آئے گی، اور جو پیچھے ہٹ کے نفرت کرے گا اس کو بالکل نہیں آئے گی۔ وما علینا الا